علم آثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیل سے ارشاد فرمایا، اے کمیل، علم مال سے بہتر ہے، عمل تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی، علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والے مجاہد سے عالم افضل ہے۔ عالم جب وفات پاتا ہے تو اسلام میں ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جسے اس کا جانشین ہی پر کر سکتا ہے۔ علم کی فضیلت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 3 اشعار بھی مشہور ہیں۔ ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدي لمن استهدي أدل وقد كل امرئ ما كان يحسن والجاهلون الأهل العلم أعداها ففز بعلم طعش حياة أبدا الناس موتا وأهل العلم أحيا۔ ترجمہ، فخر کا حق صرف علماء کو حاصل ہے کہ وہ خود بھی ہدایت پر ہیں اور طالبان ہدایت کے رہنما بھی ہیں۔ انسان کی قدر اچھائی سے ہے، یوں جاہل اہل علم کے دشمن ہوتے ہی ہیں۔ ایسا علم حاصل کر جسے تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ سکے۔ لوگ مر جائیں گے، صرف اہل علم زندہ رہیں گے۔ ابو الاسود فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں ہے۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ علم، مال اور سلطنت میں سے جو چیز چاہیں اپنے لیے پسند کر لیں۔ انہوں نے علم کو ترجیح دی، مال اور سلطنت انہیں علم کے ساتھ عطا ہو گئی۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کون لوگ صحیح معنوں میں انسان ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، علماء۔ اس نے پھر پوچھا، بادشاہ کون ہیں؟ فرمایا، زاہد۔ سائل نے پھر دریافت کیا، کمینے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا، وہ لوگ جو اپنا دین بیچ کر کھاتے ہیں۔ اس گفتگو میں قابل غور بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف علماء کو انسان قرار دیا، کیونکہ جو چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ علم ہے۔ انسان اس وقت تک انسان کہلانے کا مستحق ہے جب وہ چیز اس میں موجود ہو جس سے اس کا امتیاز قائم ہے۔ انسان کا امتیاز نہ ہو تو جسمانی طاقت کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اونٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے، نہ یہ امتیاز جسامت کے لحاظ سے ہے، اس لیے کہ ہاتھی انسان کے مقابلے میں زیادہ جسیم ہے۔ شجاعت اور بہادری بھی وجہ امتیاز نہیں بن سکتی، اس لیے کہ درندے اس سے کہیں زیادہ بہادر اور شجاع ہوتے ہیں۔ خوش خوراکی بھی انسان کے لیے شرف کی علامت نہیں، اس لیے کہ بیل اس سے زیادہ کھاتے ہیں۔ قوت جمع بھی وجہ شرف نہیں، اس لیے کہ ننھی منھی چڑیاں انسان سے زیادہ جمع کر لیتی ہیں۔ اس کا شرف صرف علم ہے اور اسی علم کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ بعض دانشوروں کا قول ہے کہ ہمیں کوئی یہ بتلا دے کہ جس کو علم نہ ملا اسے کیا ملا اور جسے علم مل گیا اسے کیا نہیں ملا۔ فتح موسلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے مصاحبین سے دریافت کیا، اگر مریض کو 3 دن کھانا، پانی اور دوائیں نہ دی جائیں تو وہ مر نہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا، یقیناً مر جائے گا۔ فرمایا، یہی حال دل کا ہے۔ فتح موسلی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صحیح کہا ہے، اس لیے کہ دل کی غذا علم اور حکمت ہے۔ جس طرح بدن کی زندگی غذا سے ہے، اسی طرح دل کی زندگی علم و حکمت سے ہے۔ جس شخص کو علم میسر نہیں، اس کا دل بیمار ہے اور موت اس کا مقدر بن چکی ہے، مگر اس شخص کو اپنے دل کی بیماری اور موت کی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا کی محبت اور اس کا کاروبار میں انہماک کی وجہ سے اس کی قوت احساس جاتی رہی ہے۔ جس طرح خوف اور نشے کے غلبے کی وجہ سے زخم کے درد کا احساس نہیں ہوتا، اگرچہ حقیقت میں درد موجود ہوتا ہے۔ جب موت اس کے دنیاوی رشتے ختم کر دیتی ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا دل مر چکا ہے۔ اس وقت افسوس کرتا ہے، مگر وہ افسوس اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ جس طرح کہ خوفزدہ کا خوف یا مدہوش کا نشہ دور ہو جاتا ہے تو وہ اس زخم کی تکلیف کا احساس کرتا ہے جو نشے یا خوف کی حالت میں لگا ہو۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس دن سے جب حقیقت حال سامنے آئے گی۔ اس وقت لوگ خواب غفلت میں ہیں، جب مریں گے تو نیند ٹوٹے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء کے قلموں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ رہے گا۔ حضرت ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، لوگو، اس سے پہلے کہ علم اٹھ جائے اسے حاصل کر لو۔ علم اٹھنا یہ ہے کہ اس کی روایت کرنے والے باقی نہ رہیں۔ خدا کی قسم، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ قیامت کے روز جب علماء کے فضائل اور بلندی درجات کا مشاہدہ کریں گے تو ان کی خواہش ہوگی کہ کاش وہ بھی عالم ہوتے۔ اور جان لو کہ عالم ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا ہے بلکہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میں تھوڑی دیر علم کا تذکرہ کرنا میرے نزدیک تمام رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی روایات منقول ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔
پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 201۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجیے اور آخرت میں بھی بہتری دیجیے۔ اس آیت کے متعلق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے حسنہ سے مراد علم اور عبادت اور آخرت کے حسنہ سے مراد جنت ہے۔ بعض دانشوروں سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب دیا، وہ چیز ذخیرہ کرنی چاہیے جو اس وقت بھی تیرے ساتھ رہے جب تیری کشتی سمندر کی نظر ہو جائے، یعنی علم ہی ایسی چیز ہے جسے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت بھی ساتھ رہتا ہے جب کشتی بدن ساتھ چھوڑنے لگے۔ بعض حکماء سے منقول ہے کہ جو شخص حکمت و دانائی کو اپنی لگام بناتا ہے لوگ اسے اپنا امام بنا لیتے ہیں، جو شخص علم و حکمت میں مصروف رہتا ہے لوگ اسے عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں علم کی اہمیت یہ ہے کہ جس شخص کی طرف اس کا انتساب ہو، خواہ کسی معمولی چیز ہی میں کیوں نہ ہو، اس پر خوش ہو اور کسی بھی چیز میں اپنی ذات سے علم کی نفی پر رنجیدہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، علم کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ردائے محبت ہے، جو شخص علم کی طلب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چادر اسے اوڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص اگر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رضا جوئی کرا لیتا ہے۔ بار بار ارتکاب گناہ پر بھی اللہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے، محض اس لیے تاکہ اس سے وہ چادر نہ چھینی پڑے جو اسے عطا کی گئی ہے۔ احنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ علماء مالک بن جائیں گے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جو عزت علم کی بنیاد پر نہ ہو اس کا انجام ذلت ہوتا ہے۔ سالم ابن ابی جعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں غلام تھا، میرے آقا نے 300 درہم کے عوض مجھے آزاد کر دیا۔ آزادی حاصل ہو جانے کے بعد میں اس گومگو میں رہا کہ کون سا فن سیکھوں۔ آخر علم کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ حاکم شہر مجھ سے ملاقات کی خواہش لے کر آیا اور میں نے اسے واپس کر دیا۔ ابن زبیر ابن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں عراق میں تھا، میرے والد نے مجھے لکھا، بیٹا علم حاصل کرو، اس لیے کہ مفلسی میں یہ تیرا مال ہوگا اور تونگری میں زینت۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو علماء کی ہم نشینی اور قربت کی نصیحت اس لیے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نور حکمت سے دلوں کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح زمین کو بارش سے سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے۔ بعض اہل نظر کا قول ہے کہ عالم مرتا ہے تو اس کے لیے مچھلیاں پانی میں اور پرندے ہوا میں روتے ہیں، گو ظاہر میں اس کا وجود نظر نہیں آتا لیکن اس کا ذکر باقی رہتا ہے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم نر ہے اور اسے وہی لوگ پسند کرتے ہیں